السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ڈالیہ نچھاور کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ آپ لوگوں نے علماؤں کے زبان سے سنے ہوں گے، آپ لوگوں نے حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ یہی ابو بکر صدیق ہے جو نبی کا کلمہ سب سے پہلے پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے اور نبی کے یار بنے۔ یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جو نبی کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیے اور نبی کے ساتھ دیتے دیتے آپ مدینہ المنورہ میں نبی کے ساتھ آپ کا قبر مبارک بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک قول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نماز فجر جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی، آپ فوراً مسجد سے باہر نکل کر کے کہاں چلے جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیچھے کیے اور ایک جنگل میں آپ چھپ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی سے بعد نماز فجر نکلے، فوراً نکلنے کے بعد آپ دبے پاؤں، پیروں میں چپل نہیں اور چہرے پر نقاب پوش، آپ دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں پہ گئے؟ دیکھا کہ ایک وہاں پر بیوہ عورت کا گھر ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں کی روشنی غائب ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر گئے۔ جانے کے بعد آپ نے اس کا گھر کا جھاڑو لگا رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ آپ ان کے گھر پہ جھاڑو لگا رہے ہیں، ان کے گھر کی برتن کو مانج رہے ہیں، ان کے گھر پہ پوچھا لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کے بعد وہ خاتون کو، وہ ضعیفہ خاتون کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کہاں پہ جاتے ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں، میں کام سے جاتا ہوں تھوڑا سا۔ کہا کہ آپ ایسے صبح جاتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں چپل تک کے نہیں، آپ ایسے دھیرے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے پیروں کی آہٹ کسی کو نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فلاں گھر پہ ایک بیوہ خاتون ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو کچھ کام نہیں کر سکتی ہے، میں ان کے گھر کا کام کرنے جاتا ہوں اور وہ اس لیے جاتا ہوں تاکہ اللہ اور اس کے رسول مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، آج ہم لوگ کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں، آج ہم لوگ کتنے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا کیا کہنا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ اور اس کے رسول مجھ پہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال ظاہری کے بعد، اسی خاتون کے گھر پہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ان کے گھر کا کام کرنا چالو کر دیا، کھانا بنایا، پوچھا لگایا، جھاڑو کیا، کرنے کے بعد کھانا کھلایا۔ کہا کہ اماں جان میرا کام کیسا لگا آپ کو؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا آپ انہی کو بھیج دیا کریے، اس کا کام آپ سے بڑا اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق تڑپ گئے کہ امی جان آخرکار بات کیا ہے؟ جو کام وہ کرتے تھے وہی کام تو میں بھی کر رہا ہوں،
لیکن میرا کام اچھا کیوں نہیں ہے اماں جان؟ تو وہ خاتون نے کیا جواب دیا آپ سن کے تڑپ جائیں گے. کہا کہ بیٹا وہ شخص جو آتے تھے کتنے سالوں سے آتے تھے لیکن انہوں نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ بیٹا اپنا نام بتاتے جاؤ. انہوں نے نام نہیں بتایا. کہا کہ امی جان آپ کو نام سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو کام سے مطلب رکھیے, آپ کا کھانا پینا سے آپ مطلب رکھیے, آپ کے گھر کے جھاڑو برتن سے مطلب رکھیے. لیکن بیٹا آپ پہلی بار آئے ہو اور اپنا نام بتا رہے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق وہ کام کر گئے جس کام کو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. ابو بکر صدیق راستے میں ایسے ایسے جو پھول بچھائے گئے جن پھولوں کو بچھانا سب کی بس کی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق راستے کا کانٹا ایسے ہٹاتے گئے جو ہر انسان اس کانٹے کو ہٹا نہیں سکتے ہیں. میرے پیارے دوستو, پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ آپ دل جوئی کریں, آپ دلوں کو ایک کریں, آپ کسی کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائیں, آپ کسی کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر آپ کے وجہ سے کسی کے دلوں کو تکلیف پہنچائے تو اللہ اس کے رسول کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, اگر ویڈیو اچھا لگے تو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریے گا. السلام علیکم.